اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ روح و ارواح العالمین لتغاب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الابدیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا و مولانا سید الساجدین فی اسارتہ علیہ الصلاۃ والسلام یا لیت ام لم تلتنی ولم یرانی یزید عسیرا۔ مرحوم آل سیدین جعفری جو اس مدرسے کا بانی مالک ہے، ان کے 8ویں برسی کی مناسبت اور اس سلسلے میں اس مجلس عزا کو منعقد کیا جا رہا ہے، ان کے اور باقی تمام شہداء اسلام اور ان کے خاندان کے تمام افراد کے لیے بار دیگر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الرحمن الرحمن کی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب عليهم ولا اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله اللهم اغفره ورحمه وتجاوز عن سيئاته إنك غافر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مختصر مطلب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے اصلی موضوع کی طرف آؤں گا اور اشارہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام میں، قانون میں، اپنے دین میں نظام امامت کو رکھا۔ اب یہ میں بحث کروں امامت کیا ہے، امام کا معنی کیا ہے، وہ لمبا ہو جائے گا۔ اس کا اصل ہدف یہ ہے کہ ایک فرد، ایک شخص، ایک ذات جو تمام کمالات کا حامل ہو، خوبیوں پر مشتمل ہو، ہر قسم کی کمی، عیب، نقص سے حد الممکن پاک اور صاف اور منزہ ہو، احکام الہی پر مکمل تسلط رکھتا ہو اور
100% احکام الہی کا پابند ہو، اس ان خصوصیات کے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر معین کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ایک تحفظ دین اور احکام دین کے لیے، تحفظ دین اور احکام دین کے لیے۔ 2، بندگان خدا کو دین خدا کی طرف دعوت دے، رہنمائی کرے اور احکام الہی ان تک پہنچائے۔ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، ظلم، ناانصافی، بربریت، حق کشی، اس قسم کی چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ دلائے اور ان برائیوں سے بچانے کا لوگوں کو، انسانوں کو فکر دے اور تربیت کرے، اس مقصد کے لیے۔ امام اور منصب امامت کا اصل ہدف کیا ہے؟ ایک دین خدا کی تحفظ، احکام الہی کی تحفظ، اس میں تحریف نہ ہو، گڑبڑ نہ کرے، لوگ خراب نہ کرے، کمی پیشی نہ کرے، نہ کوئی جیب سے کم کرے نہ اضافہ کرے، بلکہ دین خدا جیسے ہیں اللہ نے جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ان کے ذریعے سے ابلاغ فرمایا، اس کی تحفظ کرے۔ 2، لوگوں کو دیندار بنائے۔ میں دیندار اور دوسرے کے بجائے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت بچائے، آخرت بچائے۔ یہ جو الفاظ میں نے ابھی آپ کے خدمت میں ذکر کیا یا جن الفاظ کو میں نے ادا کیا، اس کی ضرورت، اہمیت آپ کو آج کل جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس سے اندازہ ہوگا۔ اس وقت انسان نہیں ہے دنیا میں، بلکہ انسان نما درندے ہیں، درندے، جس کا جی چاہے دین کی تفسیر کرے، قرآن کی تفسیر کرے، لوگوں کو گمراہ کرے اور اپنے مسلک، فکر، ذوق کے مطابق احادیث کی تفسیر کرے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرے، یعنی تأویل کرے۔ جب یہ حالت اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس سے حصہ اول کی اہمیت اور ضرورت زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہا ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا جی چاہیے، جس کے خلاف جو بھی بولنا ہو
بول دیتا ہے۔ آج تک مقدسات دین کا وہ حصہ جو ریڈ زون شمار ہوتا تھا، ریڈ لائن شمار ہوتا تھا، لوگ اس کو بھی پھلنگ کیا۔ جو چیز قرآن کی روشنی میں مسلم ہے، قابل تعویل نہیں ہے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے؟ مباہلے کا وقت آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیے کریمہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مخاطب قرار دیا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لعنت اللہ علی۔ یہ آیت قابل تعویل نہیں ہے، ذو معنی نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے، محکمات میں سے ہے۔ اس آیے کریمہ میں رب العزت 5 ہستیوں کی مقام اور منزلت کو بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ نصارہ یا نجران کسی طرح حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مباہلہ شروع کر دے۔ کہا انفسنا و انفسکم، آگے نہیں جا تو 1-2 منٹ اس میں وقت لوں گا، پھر میں اپنے اصلی ہدف اور مقصد کی طرف نکلتا ہوں۔ اس آیے کریمہ میں روایات اور احادیث سے ہٹ کر عرض کرتا ہوں، اس آیے کریمہ میں رب العزت مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ افضل التحیات والثناء کو نفس رسول قرار دے رہا ہے۔ نفس رسول، نفس انفسنا و انفسکم، نفس رسول قرار دے رہا اللہ تبارک و تعالی۔ حضور کے بارے میں یہ متفقن علیہ ہے۔ آپ ہر قسم کے، ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، معصوم ہے۔ اگر مسلمان اتفاقی طور پر بالاتفاق کسی کے عصمت کا قائل ہے تو حضور کے ذات اقدس ہے، حضور کے ذات اقدس ہے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیے کریمہ میں مولا الموحدین کو نفس رسول قرار دے رہا ہے۔ جیسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے مولائے متقیان۔ چونکہ پدر مادر انسان آزاد ہے آج کل، لہٰذا اس کا بھی رعایت نہیں کرتا۔
اس کا بھی رعایت نہیں کرتا. چلو آئے تطہیر، تم لوگ کھانا چاہتے کھا لو، لیکن سورہ حل عطا کو کیا کریں گے؟ یوفون بالنذر کہہ کر ان کی جو منت ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے. انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اہل بیت میں سے پنجتن پاک صلوات اللہ وسلامہ علیہم میں سے کسی نے فقیر، مسکین، یتیم کو کھانا دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا ہم اللہ کے لیے دے رہے تم سے کچھ نہیں چاہتے. ان کی ذہنی کیفیت ہے، دل اور نیت ہے، اللہ نے اس کو قرآن کی اپنے کلام کا جز قرار دیا. اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس کو کیا کریں گے؟ ایک درود پڑھ لیجئے. لہٰذا اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ منصب امامت کو رب ذوالجلال نے اپنے دین میں مقرر کرنے کا مین وجہ کیا ہے. حضور کے بعد دین بلے تکمیل، ہر وقت اس دین میں کمی پیشی، انحراف اور گڑبڑ کرنے کا امکان باقی تھا اور ہے. اس لیے منصب امامت کو نبوت کے اختتام پر خاتمے کے بعد اس کا سلسلہ شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خیر زیادہ اس میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. اب سوال یہ ہے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام منصب امامت اور مقام امامت اور جو خود امام ہیں اپنی ذمہ داری اور وظیفے پر عمل کر پائے یا نہیں کر پائے؟ آیا یہ 12 امام ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ منصب امامت، ان کو جو امامت کا مقام تفویض ہوا من جانب اللہ، یہ منصب الہی ہے. قرآن کی صریح آیتیں ہیں. قرآن میں اللہ نے جب آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، خلق کیا جا رہا تھا، تو اس وقت انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت داؤد کو مقام دے رہا تھا، اس وقت انی جاعل کا. اور حضرت ابراہیم کو، جتنے انبیاء اور ان کے اوصیاء ہیں ان سب کے طرف اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے میں ان کو مقرر کر رہا ہوں. لہذا دین خدا میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. سنت الہی ایک ہے، باقی امم اور انبیاء کے لیے ایک سسٹم ہو، امت مرحومہ اور مسلمانوں کے لیے دوسرا سسٹم ہو، یہ ناممکن ہے. قرآن اس کو صریحاً نفی کرتا ہے، صریحاً نفی کرتا. خیر ایک اشارہ تھا، ضمنی بات. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے ائمہ طاہرین صلوات اللہ وسلامہ علیہم آیا اپنے وظائف پر عمل کیے یا نہیں کیے، کر سکے یا نہیں کر سکے؟ ایک حصہ جو تحفظ دین سے تعلق ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے.
100% عمل کیے ہیں اور عمل ہوئے ہیں. حتی مستشرقین بھی اس بات کو مانتے ہیں، مسلمان تو چھوڑ دو، مستشرقین بھی مانتے ہیں. یورپ کے مسیحی وغیرہ وغیرہ جو اسکالر ہیں، اسلام شناس ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، ان کا اقرار ہے. اسٹراسبرگ کا جو ادارہ ہے ان میں 18 سے 25 محققین وہ سب مانتے ہیں، سب نے لکھ دیے ہیں، اقرار کیے ہیں. رہ گیا حصہ دوم. حصہ دوم ایک حصہ ائمہ طاہرین سے متعلق ہے، ایک حصہ امت ملت سے تعلق ہے. جو ائمہ طاہرین علیہم السلام سے تعلق ہے، تاریخ، احادیث وغیرہ کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. حتیٰ زندانوں میں سخت ترین مواقع میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. اما امت نے، لوگوں نے ان کی ہدایت کو، رہنمائی کو، تربیت کو قبول کیے یا نہیں، اس کے لیے قرآن کریم میں رب العزت کا ایک ارشاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر رب العزت کا ارشاد ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. ادھر ایک سوال پیش آتا ہے، سوال کیوں قرآن جبکہ ہوا نازل سب انسانوں کی ہدایت کے لیے، سب انسانوں کی ہدایت کے لیے، کوئی مختص نہیں ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے قرآن ہادی ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے. پھر یہاں کیوں ارشاد فرما رہا ہے رب ذوالجلال ھدی للمتقین؟ قرآن رہنما ہے صرف متقین، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہے. مفسرین نے یہاں جواب دیے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی ہدایت متقین ہی قبول کرتے، دوسرے قبول ہی نہیں کرتے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. بس یہاں پر بھی جن لوگوں نے اہل بیت طاہرین، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے استفادہ کیے، ہدایت قبول کیے، وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اور جنہوں نے ریجیکٹ کیے، جیسا آج کل آپ کے سامنے اس وقت فی قلوبہم زیغن ہے فزادہم اللہ مرضا ہو گیا. جب اس نے مانا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا، تو اس کے لیے ان کا ہدایت، جب قرآن کی ہدایت وہ نہیں قبول کر رہے، قرآن ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہو رہا ہے، تو باقی بات ہی الگ ہے. لہٰذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرف سے حصہ دوم، ذمہ داری کی جو حصہ دوم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. ہر وقت، ہر آن آپ اپنے ذمہ داری پر عمل کرتے رہے، زمانہ کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہو، جگہ کچھ بھی ہو. وقت نہیں ہے میں ان تفصیلات میں جاؤں.
انہی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک حضرت امام زین العابدین البتہ صحیح ہے حضرت امام زین العابدین، چونکہ حضرت اضافہ ہے، مضاف مضاف الیہ وہ کسرہ آئے گا، آب ہے۔ بہت ہی تاریک وقت تھا۔ میں آپ کی حیات طیبہ پر مختصر سے روشنی ڈالنا چاہتا تھا، لیکن مقدمہ بہت لمبا اور طویل، لہٰذا زیادہ اس میں وقت نہیں لوں گا۔ ایک اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے وقت بہت کھٹن، سخت، مشکل، خطرناک، کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کوئی۔ جو بھی میدان میں آیا کاٹ دیے، گاجر مولی کی طرف کاٹ دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج کل توپ کہتے، اس وقت منجنیق کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے سے کیا بمبار کیا، توڑ دیا، اس کے اندر لوگوں کو قتل عام کیا۔ حرم امن الہی میں روزے رسول کو استبل قرار دیے۔ میں نے ایک دفعہ اس طرح اشارہ کیا تھا، ابھی نہیں کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں فلان مسلمان ہے، کیا یہ مسلمان یہی کام کرتا ہے کہ روزے رسول اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دے؟ واقعہ حرہ میں مدینے میں قتل عام ہوا، قتل عام۔ 3 دن تک ان کی جان و مال و عزت سب حلال قرار دیے ان کے افراد کے لیے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ ہے کئی ہزار خواتین کی پستان کاٹ دیے گئے۔ تاریخ ہے 3000 غیر شادی شدہ بچیاں سارے صاحب اولاد بن گیا۔ اتنا ظلم وہاں کیا۔ یہ کھٹن موقع ہے، یہ بدترین موقع ہے، قتل عام۔ جو بچ گیا ان کی پیشانی اور پیچھے، سر کے پیچھے کی طرف مہر لگوایا گیا۔ آج کے بعد یہ فلان کا غلام ہے، زر خرید غلام ہے، عبد ہے۔ روزے رسول میں گھوڑے باندھ دیے۔ تمہاری کتابوں میں، میری کتاب میں نہیں ہے، میں نے نہیں لکھا، میں نے نہیں لکھا، تمہارے ہی لوگوں نے لکھا ہے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، اس کا بیٹا عبداللہ کی سر براہی میں یہ واقعہ وجود میں آیا تھا۔ مدینے والوں نے قیام کیا حاکم وقت کے خلاف۔ اس وقت تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا، مدینے میں قتل عام کیا، قتل عام کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کے عزت کو بھی نہیں چھوڑا، مال و دولت چھوڑو۔ اس وقت بھی امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بطور کامل اپنے وظیفے پر عمل کیے، بطور کامل۔ بھلے طریقہ، وسیلہ تبلیغ کا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مختلف ہے۔ قرآن بھی یہی بتاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، دوسرے زمانے میں دوسرے اولی العزم صاحب شریعت پیغمبر کو دوسرا وسیلہ
اور تیسرے کو تیسرا وسیلہ. زمانے کے حساب سے ان کا معجزہ تبلیغ کا وسیلہ مختلف. قرآن موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، واضح ہے. لہٰذا میرے مولا و آقا سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس وقت تبلیغ دین کا، ہم تحفظ دین، ہم تبلیغ دین، ہم لوگوں کی ہدایت کا طریقہ دعاؤں کے ذریعے سے انجام دی، دعاؤں کے ذریعے سے. لہٰذا معارف الہی اور اسلامی کا ایک ضخیم وسیلہ ہمارے پاس دعاؤں کی شکل میں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کے شکل میں. آپ نے اپنے مشن کہے، خیر یہ الفاظ صحیح نہیں ہوگا، وظیفے اور ذمہ داری کو کبھی نہیں چھوڑے. شام کا بازار ہو، کوفے کا دربار ہو، یا شام کا دربار ہو یا مدینہ ہو، کبھی نہیں چھوڑے. اس سے برا وقت کبھی نہیں آ سکتا. ہر وقت تلوار آپ کے گردن کے اوپر موجود ہے کاٹنے کے لیے. لیکن حقائق دین پہنچانے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہا کبھی نہیں رہی. اس کے زندہ مثال ایک شیعوں کے ہاں جو توحید کا تصور ہے، توحید کا، وحدانیت کا جو تعارف تصور ہے، وہ ہے. دو، دشمن کا اصلی ہدف یہ تھا دین خدا کو سرے سے مٹا دے، ختم کر دے، کچھ بھی نہ چھوڑے. ان کا ذہن، ان کی ذہن یہ تھا یہ آخری جھٹکا ہے، اور اسی کے ساتھ ڈرام سے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو دفنا دے، ختم کر دے. ان کا تصور یہ تھا. اور سید الشہداء آپ کے باوفا اعوان و انصار اصحاب و بنی ہاشم کے جوانوں کے شہادت اور قتل کا اصل ہدف یہ تھا کہ دین خدا کو ہمیشہ کے لیے دفنا دے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ہو گیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ چاہتے دین خدا کو ختم کر دے، لیکن دین خدا روز بروز ترقی کیا، اوپر آیا، نہیں کر سکا. میرے مولا اس وقت، یہ آج کل آپ کی شہادت کے بھی ایام ہیں اور اسارت کے بھی ایام ہیں، مظلومیت کے ایام ہیں. دربار شام ہے، اعداء ہے. ظاہراً کہہ رہا، عرض کرو، ظاہراً ایک بے بس انسان ہے، تنہا انسان ہے، اسیر ہے، بے بس. اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کا محافظ، ان کا، آپ کا محافظ، ان کا نہیں بولوں، آپ کا محافظ ظاہراً اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے نا. سارے دشمن ہے، اعداء ہے.
عدو اللہ ہے۔ کربلا سے اسیر بنا کے لے گیا بے بس بیچارہ، شام اور کوفے کو فتح کر کے فاتح بن کے واپس آئے۔ بھلے ظاہراً آپ مدینے پہنچ کر رسول اللہ کو یہ پیغام دیے ہو، یا رسول اللہ، یا جدہ، آپ کے تمام خاندان کے افراد کو کربلا میں چھوڑ کے آیا ہوں، سب وہیں چھوڑ گیا، سب وہیں رہ گئے، میں اکیلا آیا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی پیغام اور خوشخبری حضور کو سنائے ہوں گے، یا جدہ، یہ لوگ آپ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، میں نے قیامت تک کے لیے بیمہ کر کے آ رہا ہوں، میں قیامت تک کے لیے بیمہ کر کے آ رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا کے شہادت کے بھی ایام ہیں اور اسارت کے ایام بھی ہے۔ مصائب کا 2 جملہ آپ کو ذکر کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اسرائے آل محمد شام کی اسارت سے، زندان سے آزاد ہوئے، مدینہ پہنچے۔ مجھے اس وقت دقیق یاد نہیں ہے، آیا محمد بن حنیفیہ نے سوال کیا یا عبداللہ بن جعفر نے سوال کیا، بیٹا سجاد بتا دے اسارت کے ایام میں سب سے مشکل وقت، سخت وقت کب؟ میرے مولا نے 3 دفعہ تکرار فرمایا، الشام الشام الشام۔ شام میں کیا گزرا تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک ہند جگر خوار کے اولاد پردے میں ہیں، رسول زہدیاں کھلے سر دربار میں۔ میرے مولا و آقا فرماتے ہیں، بازار شام کو سجایا گیا تھا، لوگ اپنے گھروں سے تماشا دیکھ رہے تھے، سرہائے اقدس شہداء کو نیزوں پر لے جا رہے تھے۔ میری پھوپھیاں برہنہ سر اس بازار سے گزارے جا رہے تھے۔ ایک وقت ام کلثوم نے آ کر عرض کیا، بیٹا سجاد اگر ممکن ہے تو فرما دیجئے اس نیزے والے کو تھوڑا آگے لے جائے، آدھا سر اقدس کو دیکھنے کی بہانے ہمارے تماشا کر رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا فرماتے ہیں جب اس بازار میں ہمیں لے جا رہے تھے، ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ تمہارے دشمن اور ان کے اولاد ہے، اوپر سے یہودی لوگ کوئی پتھر پھینکتے تھے، کوئی مٹی پھینکتے تھے، کوئی آگ پھینکتا تھا، ایک آگ کی چنگاری میرے سر پر لگ گیا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله يا الله يا الله رب العزت تیرے ذات کے واسطے، انبیاء ما سلف کے واسطے، خون شہداء کے واسطے، اہل بیت کی مظلومیت کے واسطے، زہرا کی بیٹیوں کی بے بسی کے واسطے، عالم اسلام کو فتح نصرت عنایت فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، تمام مومن مومنات کی مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ آج کل جو بیماری ہے پورے دنیا میں اللہ مومنین کی حفاظت فرما، جو مریض ہے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین غریق رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کے بانی سید آل سیدین کی درجات بلند فرما، محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، اپنے اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرما، اپنے اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرما۔ انہوں نے جو دینی خدمت انجام دیے ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس مدرسے کو بنایا ہے، اے اللہ ان کو حقیقی معنوں میں ذخیرہ آخرت قرار فرما، ان کے اولاد کو نیک و صالح فرما، اور ان کی خانم کو توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ ہمارے جو مجلس ہے، عزاداری ہے، آنسو ہے، مصائب ہے، مسائل ہے، قرآن خوانی ہے، سب کے ثواب ان کو اور ان کے تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، چند آدمی خصوصی طور پر بیمار ہے، اس میں سے ایک کہتے ہیں ارشد اللہ ہے، میرا بیٹا بھی سخت مریض ہے، باقی تمام کے لیے اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب اذا دعاہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ رب العزت جو بھی مومنین و مومنات سب پورے دنیا میں پاکستان میں، اور جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، علماء، طلاب، مومنین جو بھی بیمار ہے، اللہ بحق سید الساجدین سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اللہم اشفہم بالشفائک ودوہم بالدوائک وعافہم من بلائک بحق سید العرب والعجم۔ تمام مومن مومنات کے مرحومین و مرحومات، شہداء، علماء، مراجع، خصوصاً سید آل سیدین جعفری اور ان کی تمام خاندان کے افراد کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ رب العزت یہ فاتحہ، یہ قرآن خوانی، یہ مجلس، یہ عزاداری، اس کے ثواب مرحوم آل سیدین جعفری اور ان کے خاندان کے افراد کے روح کو ایصال فرما، ارواح کو، اور ان کو جنت میں اپنے اجداد کے ساتھ محشور فرما، ان کے اولاد کو نیک و صالح فرما، اور ان کے خانوادے کو، خانم کو صحت و سلامتی عنایت فرما، طول عمر عنایت فرما، مزید توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع